الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث اور روایات میں ملتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قلب روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان پر سب سے پہلا فرض نماز ہے، اور یہ ایسا فرض ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلا کر یہ عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اقرأ الصلاۃ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں زمین و آسمان کا فرق۔ نماز پڑھنا یہ ہے کہ رٹی رٹائی عبارت اتحیات تسبیحات پڑھ کے اور چلے گئے۔ نماز قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر ادا کیا جائے، یعنی نماز کے جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، جو سنتیں ہیں، جو مستحبات ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، تو یہی نماز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک ایسی نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی نمازیں پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کو قائم نہیں کرتے، اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے نماز کو صحیح طریقے سے قائم کرنا اس طرح سے ہے کہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو ظہر تک وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے تو سمجھ لے کہ اس نے نماز فجر کو قائم کیا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 700 مقامات پر نماز کے بارے میں تاکید فرمائی گئی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی بے شمار احادیث کے اندر اس کو قائم کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی با جماعت نماز ادا کرو۔ اور اس کے بے شمار فضائل ہیں، اس کی بے شمار برکتیں ہیں نماز با جماعت ادا کرنے کے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل با جماعت نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اور با جماعت نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے 40 دن با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، تکبیر اولا جو پہلی تکبیر کہتے ہیں، جسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، جب نماز شروع کرتے ہیں تو جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے ہم باندھتے ہیں، اس کو تکبیر اولا بھی کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو تکبیر اولا کے ساتھ 40 دن تک 5 نمازیں ادا کرے، یعنی با جماعت ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ اس کے ماتھے پر لکھ دیتا ہے کہ یہ جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ منافقت سے بھی آزاد کر دے گا، یہ منافق نہیں ہوگا، یعنی مومن ہی رہے گا۔ اور ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ان کی نمازیں با جماعت ہونے کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ ہوتی تھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ با جماعت نماز تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی، لیکن ایک مرتبہ ایک نماز کی جماعت مجھ سے رہ گئی۔ میری والدہ کا انتقال ہوا، پھر میں اس کے معاملات میں لگا رہا، کفن دفن وغیرہ کے معاملات میں، تو میری نماز جماعت کے ساتھ رہ گئی۔ تو میں نے حدیث پاک کے مطابق کہ جو جماعت سے پڑھتا 27 گنا اس کو ثواب ملتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس نماز کو 27 مرتبہ ادا کیا۔ 27 مرتبہ ادا کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو مجھے غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے تو نے 27 نمازیں تو پڑھ لی ہے، لیکن جو امام کے ساتھ آمین کہنے کا ثواب تھا وہ کہاں سے لے کے آؤ گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب امام ولدالین کہتا ہے تو تم بھی آمین کہو۔ امام بھی ایسا کہے گا، مقتدی بھی آمین ایسا کہیں گے۔ فرمایا امام کے ساتھ جب آمین کہتے ہو تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین کی جو وہ آواز ہے وہ فرشتوں کی آواز سے میچ کر گئی، مل گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ تو یہ تکبیر اولا کی بڑی فضیلت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اب جو دین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اگر تکبیر اولا رہ جاتی 7 دن تک سوگ مناتے، افسوس کرتے رہتے۔ اور سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ جماعت فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تعزیت کی، تو سیدنا حاتم اسم کہتے ہیں بہرے کو، ان کا نام حاتم ہے لیکن ان کو اسم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ جن کے پاس ایک خاتون دم درود کے لیے آئی تو اس بیچاری کی ہوا خارج ہو گئی، آواز پیدا ہوئی، وہ بڑی شرمندہ ہوئی کہ اللہ کے ولی کے سامنے میرا یہ ہوا خارج ہو گئی، بڑی شرمندہ سی ہوئی۔ انہوں نے فوراً پردہ ڈالا اس کے اوپر، تو آپ نے کہا بی بی تو نے کیا کہا ہے، ذرا اونچا بولو میں اونچا سنتا ہوں۔ حالانکہ آپ نے بات سن لی تھی، تاکہ اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے
یہ عورت جو پریشان ہو رہی ہے تو اس کو محسوس یہی ہو کہ میں نے اس کی آواز جو ہے وہ ہوا خارج کرنے کی نہیں سنی اور اس کا پردہ رہ جائے، اس کی لاج رہ جائے، تو آپ نے کہا کہ بی بی اونچا بولو، میں اونچا سنتا ہوں۔ اس وقت سے یہ اسم یعنی بہرے کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ تو یہ حضرت حاتم اسم آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ایک جماعت جو ہے وہ رہ گئی، حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے میرے پاس آئے تو حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگا اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو کئی ہزار لوگ تعزیت کے لیے میرے پاس آتے، مگر ہے افسوس دنیا داروں کے نزدیک دین کا نقصان کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یعنی آج تم اکیلے تو تعزیت کے لیے آ گئے کہ آج تمہاری جماعت رہ گئی، اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو بہت سے لوگ تعزیت کے لیے آتے۔ یہ دنیا داروں کے سامنے دنیا کی اہمیت زیادہ ہے، نماز کی اہمیت کم ہے۔ ہمیں چوٹ کرنے کے لیے آپ نے بیان فرمایا۔ اور ایک مرتبہ میمون بن مہران رضی اللہ عنہ مسجد میں اس وقت پہنچے کہ جب نماز با جماعت ختم ہو چکی تھی، امام نے سلام پھیر دیا تھا، تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ نے فرمایا کہ اس با جماعت نماز کا ثواب میرے لیے عراق کی حکومت سے زیادہ افضل اور محبوب ہے۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے 20 سال ہونے کو آئے، میں اذان کی آواز ہمیشہ مسجد میں پہنچ کر سنتا ہوں۔ یہ شوق تھا، ان کا جذبہ تھا نماز با جماعت پڑھنے کا۔ سید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی اسلامی بھائی کے کان میں اذان کی آواز آئے اسے چاہیے کہ جہاں بھی ہو، جو کچھ بھی کر رہا ہو، جس حال میں بھی ہو، اب وہاں پر نہ ٹھہرے بلکہ فوراً مسجد کی طرف چل پڑے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 18ویں پارے کے اندر رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ یعنی یہ مومنین کی شان کو بیان کیا گیا ہے کہ مومن کی یہ شان ہوتی ہے جو ہی اللہ کی طرف سے پیغام آئے، اللہ کی طرف سے بلاوا آئے، اللہ کے منادی کرنے والا ندا دے، یعنی اذان کے واسطے تک پہنچے، فوراً سارے کام دھندے چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف وہ چلنے کی کوشش کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اگر چمڑا سینے والا، جو ہمارے اسلاف تھے، جو ہمارے بزرگ تھے پہلے، اگر چمڑا سینے والا سوئی کو چمڑے میں ڈالتا، ادھر سے اذان کی آواز آ جاتی تو وہ فوراً چمڑے کو رکھ دیتا، سوئی کو دوسرے کنارے سے نکالتا نہیں تھا کہ یہ بھی تاخیر میں شامل نہ ہو جائے، سوئی کو وہیں چمڑے کے اندر چھوڑ کے مسجد کی طرف چل پڑتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص 5 نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اللہ تعالیٰ اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دریا کنارے سے گزرے تو آپ نے ایک پرندے کو دیکھا، وہ پرندہ اپنے آپ کو کیچڑ کے اندر آلودہ کرتا، اپنے پروں کو کیچڑ کے اندر سارا آلودہ کرنے کے بعد پھر وہ دریا میں غوطہ لگاتا، وہ صاف ستھرا ہو جاتا، اجلا ہو جاتا، اور 5 مرتبہ اس نے یہ عمل کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو تم نے پرندہ دیکھا ہے یہ امت محمد اس کی مثال ہے، میرے محبوب کی امت ایسی ہوگی، اور جو تم نے کیچڑ دیکھا ہے یہ اس امت کے گناہ مراد ہے، اور جو دریا تم نے دیکھا ہے یہ ان کی نمازیں ہیں، یعنی میرے محبوب کی امت جو ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کر لے گی، لیکن روزانہ 5 مرتبہ جب وہ نمازیں پڑھے گی تو سارے گناہ میں اس کے دھو دوں گا، ان کو پاک صاف کر دوں گا۔ اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہ رہی ہو اور تم 5 مرتبہ اس میں نہاؤ
تو اے میرے غلاموں بتاؤ کہ تمہارے پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی میل کچیل صاحب جو جب وہ میل کچیل نہیں دیکھا بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اسی طرح جو بندہ روزانہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک صاف فرماتا رہتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ابن سیرین بہت بڑے تعبیر بیان کرنے والے عالم ہوئے ہیں، بزرگ ہوئے ہیں، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے غالباً زمانے کے یہ ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں اگر کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ میرے سامنے 2 آپشن رکھے، کیا ابن سیرین چاہو تو جنت میں داخل ہو جاؤ، چاہو تو 2 رکعت نماز نفل ادا کر لو، چوائس تمہاری ہو، جنت میں جانا جنت میں چلے جاؤ، 2 نفل پڑھنے ہیں تو 2 نفل پڑھ لو۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا بلکہ 2 رکعت نماز نفل کو ترجیح دوں گا اور وہی ادا کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانا میری رضا ہے، میری خوشی ہے، اور نماز پڑھنا عبادت کرنا یہ میرے رب کی رضا ہے۔ یعنی اپنے رب کی رضا کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل کیا جائے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ بغیر حساب ہوتا ہے۔ واللہ یؤتی من یشاء بغیر حساب۔ بندے کے اندر جتنا خلوص ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو نمازوں کی پابندی عطا فرماتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تک دستی دور کر دے گا، عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، قیامت کے دن نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے تیزی کے ساتھ گزرا جائے گا۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پل صراط کے پاس کھڑے ہو کے رو رہے ہوں گے، ان کے سامنے جہنم پھنکار رہا ہوگا اور اس کی آواز بلند ہو رہی ہوگی، حل میں مزید، حل میں مزید، یا اللہ اور لوگوں میرے اندر داخل فرما۔ جہنم بار بار یہ مطالبہ اللہ سے کر رہا ہوگا کہ یا اللہ میرے اندر اور لوگوں کو داخل فرما، حل میں مزید، حل میں مزید۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پل صراط کے پاس کھڑے ہو کے جہنم کو دیکھ کے رو رہے ہوں گے جو پل صراط کے نیچے بنا ہوا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں ان کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اسے کہیں گے کہ جب تم دنیا میں ہوتے تھے تو سمندر کو کیسے عبور کرتے تھے؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم کشتیوں کے ذریعے جو ہے وہ سمندر کو عبور کرتے تھے، کنارے پہ پہنچا کرتے تھے۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہ مسجدیں جن مسجدوں کے اندر ان لوگوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی وہ مسجدیں کشتیاں بنا کر کے سامنے رکھی جائیں گی اور وہ نمازی ان پہ سوار ہو کے پل صراط کو عبور کر جائیں گے۔ کتنی برکتیں ہیں نماز پڑھنے کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پل صراط کے ساتھ وہ تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، جنت میں بلا حساب کتاب داخل کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسجدوں کو سفید اونٹ کی مثل بھی اٹھائے گا جس کے پاؤں عنبر کے ہوں گے، گردن زعفران کی، سر مشک کے، جبکہ کان عنبر زمرد کے ہوں گے۔ اور جو اذان دیتے ہیں مسجد کے اندر وہ مؤذنین جو ہیں اذان دینے والے ان اونٹوں کو کھینچیں گے اور امام صاحبان ان اونٹنیوں کو چلائیں گے اور لوگ اس پہ سوار ہو کر یعنی مقتدی لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ان کی چمک دمک سے اہل معاشر یہ کہیں گے کیا یہ لوگ فرشتے ہیں، مقربین ہیں، اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے رسول ہیں؟ تو ندا ہوگی نہیں نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، اذان سن کر بھی لاپرواہی کرتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا ان کا حال کیا ہوگا۔ سورۃ کلام کی آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جب ان کو بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، یعنی سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشیۃً ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، شرمندہ ہوں گے۔ ترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت جو ہے وہ چھائی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، حالانکہ اس سے پہلے جب ان کو بلایا جاتا تھا سجدے کے لیے تو یہ نہیں آتے تھے، حالانکہ یہ تندرست ہوتے تھے۔ وہم سالمون، یہ سلامتی والے ہوتے تھے، تندرست ہوتے، صحت والے ہوتے تھے، ان کو بلایا جاتا تھا، یعنی اذان ان کے بعد کانوں تک پہنچتی تھی،
پھر بھی یہ مسجد میں نہیں آتے تھے۔ سجدے کو بلائے جائیں گے تو یہ سجدہ قیامت کے روز نہیں کر سکیں گے، ان کی جو پشتیں ہیں، ان کی جو پیٹھ ہے وہ تانبے کی طرح سخت ہو جائے گی، نگاہیں نیچی کی ہوئے شرمندگی کے ساتھ ذلت ان کے اوپر چھائی ہوگی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے جو دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ بلکہ اس وقت مدثر کے اندر اللہ تعالی شاہ فرما فی جنات، جنت کے اندر، جنتوں کے اندر، فی جنات، جنتوں کے اندر، یتساءلون، جنت کے اندر رہنے والے لوگ سوال کریں گے انل مجرمین، مجرموں سے، جہنمیوں سے جنت والے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے، تم دوزخی کیوں بنے؟ قالو، وہ جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ فکریں کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورۃ مریم کے اندر اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد کچھ لوگ نہ خلف آئے، نہ سمجھ آئے، ادا الصلاح، جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ لوگ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں وہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے ضائع کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنا اس وجہ سے اپنے آپ میں بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری عیاشی ختم نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی گانا سن رہا ہے، کوئی اس طرح کے کھیل میں مصروف ہے، اذان ہو گئی ہے، کہتا ہے یار کہ یہ کھیل، یہ ڈرامہ مجھ سے مس نہ ہو جائے، یہ فلم مجھ سے مس نہ ہو جائے، وہ فلم کو ترجیح دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ناخلف لوگ ہیں، یہ ناسمجھ لوگ ہیں، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، کیوں؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ ان قریب دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے، اِلَّا مَن تَابَ، مگر وہ جو تائب ہو جائے، اللہ کے بارگاہ میں معافی مانگ لے، اور یہ ایسی وادی ہے کہ جیسے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، ایسی سخت وادی ہے، تو وہاں کون ڈالا جائے گا؟ جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اور مقام شاہ فوائل للمصلین، سورۃ معون کی آخری سپارے کی سورۃ مبارکہ ہے، سورۃ معون، اللہ فرماتا فوائل للمصلین، ہلاکت ہے مصلین کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ حالانکہ نماز تو جنت میں پہنچانے والی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت؟ فوائل، وائل ہے جہنم کی وادی کا نام۔ اللہ فرماتا فوائل للمصلین، نمازیوں کے لیے جہنم ہے، ویل کی وادی ہے، کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ مصلین بھی کہہ دیا، نمازی بھی کہہ دیا، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ یہ نمازی مراد کون سے ہیں؟ سارے نمازیوں کے لیے نہیں، بلکہ ان نمازی کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے کر دی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں بھولے بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نماز تو وہ پڑھ رہے ہیں، نماز کو قائم نہیں کر رہے، نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، بے وقت قضا کر کے اس کو ادا کر رہے ہیں، تو ان کی ہلاکت کے اللہ یہاں پر خبر دے رہا ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ان کا مقام ہے، ان کے لیے جہنم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو نمازوں کو بھلائے بیٹھے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ جو سرے سے نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، دھڑلے کے ساتھ نمازیں، پرواہ ہی نہیں ہے، نماز کا وقت اس کو مل بھی رہا ہے، فارغ بھی ہے، صحت مند بھی ہے، تندرست بھی ہے، اذان کے بعد بھی سن چکا ہے، وہ مسجد بھی پاس ہے، پھر بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا غضبناک۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، تو اس نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ کہا کیا گناہ کیا تو نے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے زنا کیا اور میرے پاس آ گئی ہے، مجھ سے دور ہو جا، کہیں اللہ تعالیٰ کا تجھ پر عذاب نازل نہ ہو جائے اور ہم بھی اس میں لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک اور گناہ بھی کیا ہے۔
کہا اب کیا گناہ کیا؟ اس نے کہا میں نے زنا بھی کیا، اس زنا کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تھا اس بچے کو بھی میں نے قتل کر دیا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جلال ہے، آپ نے اپنی بارگاہ سے اس کو اٹھا دیا، ہمارے دربار سے اٹھ جا، اتنے بڑے گناہ، زنا بھی کیا اور بچے کو قتل بھی ناحق کر دیا، کہیں اللہ تعالیٰ کا تیرے پر یہاں پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ کا پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے عیسیٰ، کیا اس سے بڑا گناہ گار بھی دیکھتے ہو، جانتے ہو کون ہے؟ یا رب العزت، زنا اور قتل سے بھی بڑا گناہ؟ اللہ نے فرمایا ہاں اے عیسیٰ، کہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ زنا اور قتل سے بھی بدتر ہے۔ اتنا سخت گناہ ہے نماز چھوڑنے کا، جس کی ہمیں آج پرواہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک مت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو قرآن کی تفسیر میرے آقا نے خود سکھائی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ چچا کے بیٹے ہیں حضور پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں ان سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو ساری ساری رات عبادت کرتا ہے، دن کو روزے بھی رکھتا ہے، مگر وہ نماز جمعہ اور 5 نمازوں کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا فتویٰ دیا؟ آپ نے فرمایا ایسا شخص جو نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، لیکن نماز جمعہ میں شامل نہ ہوتا ہو، جماعت کی پابندی نہ کرتا ہو، ایسا شخص جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اتنی اہمیت ہے مسجدوں میں نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ۔ اس لیے تو میرے آقا فرمایا کہ نماز تو وہی ہے جب اکیلے میں پڑھتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ مسجد میں جا کر ہم جب نماز پڑھیں گے تو اللہ کے حکم پر عمل ہوگا، اس کے محبوب اس سے راضی اور خوش ہوں گے۔ اسی خوشی اور خوشنودی اور رضا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ایک نماز کو 27 گنا زیادہ بڑھا کے پیش کرتا ہے، عطا فرماتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ جو ہے۔ تو اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کا قول ہے، اگر ابن آدم کے کان میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ جائے۔ یعنی کہ کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالنا یہ آسان ہے بندے کے لیے، لیکن بندہ اذان سنے اور مسجد میں نہ جائے یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور مشہور حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی بندے کو کھڑا کروں اور خود باہر جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جن کے مرد جو ہیں وہ مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا نہیں کرتے، لیکن بچوں اور عورتوں کی وجہ سے مجھے جب وہ یہ کام میں نہیں کرتا، ان کی وجہ سے میں ان کے گھروں کو آگ نہیں لگا۔ یہ آپ کی سخت وعید ہے، آپ کا غضب ہونا ظاہر کرتا ہے آپ کا۔ اور ایک مقام پر میرے آقا پہ کتنے ظلم و ستم ہوئے ہیں، میرے آقا نے کسی کے خلاف دعا نہیں دی کہ تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو ستیہ ناز ہو جائے۔ میرے آقا نے کبھی کسی کے خلاف دعا نہیں دی، صرف چند ایک اشخاص ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے ان کے خلاف دعا کی، جیسے میرے آقا کی شہزادی کو جب وہ بدبخت ابو لہب کا بیٹا طلاق دے کے جانے لگا تو گستاخی کی سرکار کی شان میں، تو میرے آقا نے پھر اللہ کے بارگاہ میں عرض کی یا رب اس پر اپنا ایک کتا جب مسلط فرما۔ چند اشخاص ہیں جنہوں نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی تھی، ان کو میرے آقا نے جو ہے وہ ان کے خلاف دعا فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ کبھی میرے آقا نے اپنی ذات کے حوالے سے کبھی کسی کے خلاف دعا نہیں کی۔ لیکن جنگ خندق کے موقع پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی، مدینہ شریف میں غزوہ خندق جب ہوا تھا تو اس کی کھدائی کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ میرے آقا بھی شامل ہوئے تھے، تو اس کھدائی کرتے کرتے نماز عصر کا وقت یہ وہ چلا گیا، نماز قضا ہو گئی، تو میرے آقا نے وہاں پر دعا کی اللہ کے بارگاہ میں یا رب العزت جن کی وجہ سے ہماری یعنی کفار و مشرکین کی یہود و نصارہ کی وجہ سے ہماری نماز عصر قضا ہو گئی، میرے آقا نے وہاں پر دعا کی کہ یا اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ یعنی جہاں پر نماز کا معاملہ آیا تو میرے آقا نے جلال کا اظہار فرمایا، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی میرے آقا نے اپنے جلال کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو نماز کتنی اللہ کے محبوب کے نزدیک جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار نماز پڑھنے کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے جو وہ وعیدیں ارشاد فرمایا قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے اس کی وعیدیں ارشاد فرمایا جو نمازیں ادا نہیں کرتے، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت ایک شخص اپنی پڑوسی کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے گا، یا رب العزت میں اس کا پڑوسی تھا لیکن اس نے میرے ساتھ خیانت کی۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو کبھی اس کے اہل و عیال میں مال میں کوئی خیانت نہیں کی۔ تو وہ پڑوسی یہ کہے گا کہ اب یہ بھی یاد رکھے پڑوسی جو ہوتا ہے وہ گھر کے ساتھ والا پڑوسی ہوتا ہے، ہمسایہ جو ہوتا ہے وہ 40 گھروں پر محیط ہوتا ہے۔ آپ کے گھر کے دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے جتنے 40 گھر ہیں یہ آپ کے ہمسایوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو پڑوسی جو ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں بندے کا شکایت کرے گا کہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی۔ وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے تو کبھی خیانت نہیں کی اس کے، نہ مال میں نہ اہل میں نہ عیال میں۔ وہ بندہ کہے گا بے شک اس نے نہیں کی خیانت، لیکن یہ نمازیں خود تو پڑھتا تھا، مجھے کبھی اس نے بلانے کی دعوت دینے کی توفیق اس کو نہیں ہوئی، کبھی اس نے مجھے نیکی کے راستے پہ چلنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے آقا فرمایا بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت پتہ ہو، ایک ہی مسئلہ پتہ ہو، دوسرے کو بتاؤ۔ ہم خود تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں چاہیے دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیا کریں۔ وہ آئے نہ آئے یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، ہمارا کام کیا ہے اس کو بتانا اور سمجھانا۔ عمل کرے گا تو اپنا فائدہ، نہیں کرے گا تو اپنا نقصان ہے۔ اور اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں آخر میں کیا ہوتا ہے بیان کے اندر کہ وما علینا الا البلاغ، اور ہمارے اوپر نہیں الا البلاغ، صرف پہنچانا، ہمارے ذمہ صرف پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا بندے کے اختیار میں ہے۔ مانے گا تو اپنا فائدہ، نہیں مانے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ یہاں سے کئی مسائل بیان ہوتے ہیں، کوئی لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، جان بوجھ کے نہیں کرتے، لاپرواہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ بارہا یہ مسئلہ بتایا بھی گیا کہ سجدے کے اندر میرے آقا نے کیا سخت وعید ارشاد فرمائی کہ جو بندہ رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا اللہ تو اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ کئی مرتبہ یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے میں قبلے کی طرف جو پاؤں کی تینوں انگلیاں جو قبلہ رخ ہونی چاہیے، پاؤں پہ زور دینا چاہیے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، سستی کرتے ہیں۔ ہمارے پکے نمازی یہاں کے ماشاءاللہ اکثر مسجدوں میں ایسے ہوتا ہے، کتنے سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، بیچارے سجدہ صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کرتے، کہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حالانکہ دین کی بات جو اس کو سمجھنا چاہیے، وہ ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، جو آقا نے فرما دیا ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جو موزے ہوتے ہیں نا، موزے چمڑے کے موزے، ان کو اوپر سے مسح کیا جاتا ہے، موضوع کے اوپر سے مسح کیا جاتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عقل تو یہ کہتی ہے کہ موزے نیچے سے خراب ہوتے نیچے سے صاف کیا جائے، نیچے سے مسح کیا جائے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ موضوع کو اوپر سے مسح کرو، تو ہم نے اپنی عقل کو سرکار کے سامنے قربان کر دیا۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو آقا نے فرمایا وہی حق ہوتا ہے، وہی سچ ہوتا ہے، وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جب میرے آقا نے فرما دیا کہ بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ رکوع سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ کئی دفعہ بتایا گیا کہ سجدے میں جو ہے وہ آپ کی پیشانی، ناک کی ہڈی، پیشانی کی جو ہڈی ہے وہ سختی محسوس کرے زمین کے، یعنی زور دبانا چاہیے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، پاؤں پہ زور دینا چاہیے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ کسی کے پاؤں بالکل ایسے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوتے ہیں، انگلیاں جو ہوتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جو دین کی بات پتہ لگے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ کو یہ مسئلے بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ اس کو ایسا جب اس کو روٹین میں لے آئیں گے تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ یہی نمازیں جو ہیں جس کے بارے میں اللہ فرمائے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی وہ بندہ جو اس کی شکایت کرے گا کہ یہ میری اصلاح کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا، لہذا ہمیں دوسروں کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ آپ نے یہ آیت کریمہ کا حصہ پڑھا صحابہ کے سامنے، اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیو یہ بتاؤ کہ تم یہ اس کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ یہی سمجھتے ہو کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہاری ذمہ داری تمہارے تک ہی ہے، تم اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو دوسرا گمراہی کر رہا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، تمہیں اس کو سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ صدیق اکبر نے یہ مفہوم ان کے سامنے رکھا کہ تم یہ سمجھتے ہو اللہ کے فرمان کا یہ مطلب ہے؟ فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس قوم میں گناہ ہو رہے ہوں اور بندے اس کو بدلنے پر، روکنے پر قادر ہوں، قدرت رکھتے ہوں، پھر بھی اس گناہ کو نہ روکیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔
فرمایا گناہ ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکو، اگر اتنی پاور نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو فرمایا اس کو زبان سے روکو، اس کو منع کرو زبان سے، اور اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ زبان سے منع کر کے تو مارنے پیٹنے پہ آ جائے گا اور میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اگر تم بولنے سے بھی، اگر زبان سے بھی نہیں منع کر سکتے، فرمایا پھر اس گناہ کو کم از کم گناہ ضرور سمجھو، اور فرمایا یہ کمزور ایمان والا ہے۔ تو لہذا ہمیں جہاں اپنی نمازوں کی فکر ہوتی ہے، ہمیں دوسرے اپنے ساتھیوں کے مسلمانوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، ان کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے، انہیں بھی سمجھانا چاہیے، پیارے سے ایسے انداز سے طریقے سے اس کو سمجھائیں مسئلہ۔ اگر سمجھ جائے گا تو بہتر ہے، نہیں سمجھے گا تو پھر اپنا پھر ذمہ دار ہوگا۔ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ہے پہنچانا، بلغوا انی ولو آیا، ہمیں طرف سے پہنچا دو۔ مانے گا تو اپنا فائدہ، نہیں مانے گا تو اپنا نقصان ہے۔ بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں نیک وہی سمجھا جائے گا جو نہ تو امر بالمعروف کرے، یعنی نہ تو نیکی کا حکم کرے، اور نہ ہی وہ کسی برائی سے کسی کو منع کرے۔ ایسا بندہ جو ہے وہ اچھا سمجھا جائے گا، وہ بڑا چنگا بندہ ہے، کسی نے برا نہیں کہتا۔ بلکہ ایک شخص کا بہت بڑا جنازہ جا رہا تھا، تو اے اللہ کا ولی اس جنازے میں نہیں گیا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ جنازے میں نہیں جا رہے، فرمایا یہ سارے چنگا کہندا سی، یہ سارے چنگا کہ سارے ٹھیک نے، جتنے لگا سارے ٹھیک لگ رہے۔ کیوں بھائی؟ جب میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت ہوگا، کل فی النار الا واحدہ، سارے جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے، میں اور آپ کون ہے کہ سب کو ٹھیک کہیں؟ جب میرے آقا نے 72 کو غلط کہا ہے تو ہمیں بھی 72 کو غلط کہنا پڑے گا اور ایک کو صحیح کہنا پڑے گا۔ میرے آقا میں کل فی النار الا واحدہ، مشہور حدیث پاک مشکات کی کہ سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ کون جائے گا؟ ما انا علیہ و صحابی، جس راستے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پہ چلے گا، صراط مستقیم راستے پہ چلے گا، وہی جنت میں داخل ہوگا۔ سارے ٹھیک نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کس گروہ میں ہیں، ہمارا عقیدہ کس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ کیا صحابہ والا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے؟ جو صحابہ کرام عقیدہ تھا کہ وہ نظریات ہمارے نظریات ہیں؟ اگر ہیں تو سمجھے کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں۔ اگر صحابہ کرام والے عقیدے والے نظریات والے خیالات والے عقیدے ہمارے پاس نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ ہم صحابہ کے راستے سے الگ ہو چکے ہیں۔ بہرحال، اور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ وہی اچھا سمجھا جائے گا جو نہ کسی کو اچھائی کا حکم دے، نہ کسی برائی سے منع کرے۔ حسن اخلاق صرف یہ نہیں کہ بندہ مسکرا کر کسی سے بات کرے، یہ بھی حسن اخلاق ہے کہ کسی بندے کو برائی سے روکے، منع کرے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو کسی کو کسی پریشانی میں دیکھے تو اس کو سلوشن بتائے، اس کا حل بتائے۔ کسی کی قمیض میں اگر بچھو جا رہا ہے تو وہ یہ دیکھتا نہ رہے کہ، بلکہ اس کو بتایا کہ تیری قمیض کے اندر بچھو جا رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو روکو، منع کرو، سمجھاؤ اس کو کہ یا تو نمازیں چھوڑ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کے راستے پہ آ، اللہ کے محبوب کی رضایت پہ آ، رضا پہ آ۔ لہٰذا ہمیں سمجھانا جو ہے وہ ضروری ہے، کوشش ہمارے ذمہ ہے، کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کسی کو سمجھانے والا مومن جو ہے اس سے مرا ہوا گدھا زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ یعنی جو اچھی بات سمجھائے گا کسی کو تو وہ برا بن جائے گا، اس بندے کے نزدیک جو ہے وہ گدھا اس کے مناسبت سے زیادہ اچھا ہوگا۔ یعنی اس شعر کا مصداق بن جائے گا، کس کا؟ ناصحہ، اللہ اکبر، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے۔ ناصحہ نصیحت کرنے والا، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہے جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ جو مجھے سمجھاتا ہے وہ میرا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ اے میرا بڑا دشمن، اے میرے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اے میں نے مسئلہ دسے گا، اے 20 سال کا منڈا میں مسئلہ دسے گا۔ ارے بھائی اس کو نہ دیکھ، یہ شریعت کا مسئلہ جو اس کو دیکھ، یہ بیان کیا کر رہا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیسوں کے، مال دولت کے غرور میں اتنے متکبر ہو جاتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا بندہ، کوئی بندہ اس کو مسئلہ صحیح بتا دے تو وہ اس کے ساتھ کڑ جاتے ہیں کہ تو بتانے والا مجھے مسئلہ بتائے گا، تیری اوقات کیا ہے؟ بھی اس کی اوقات بے شک کچھ نہ ہو، لیکن جو دین کا مسئلہ بتا رہا ہے اس کی بہت بڑی اوقات ہے۔ علم دین کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کسی چیز کے مانگنے کا حکم نہیں ارشاد فرمایا۔ علم ایسا ہے کہ اللہ نے خود فرمایا اے محبوب قل ربی زدنی علما، اللہ نے خود اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب مجھ سے مانگنا ہے تو علم مانگو، ربی زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ دنیا کی دولت نہیں مانگی،
علم مانگا، علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بے شمار فائدے بیان کیے ہیں، نماز چھوڑنے کی بے شمار وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ لہٰذا ہم سے جو بھی اب تک غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں، اللہ کے بارگاہ میں ہمیں معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ جو نمازیں ہم سے قضا ہوئی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم ادا کریں، ہر نماز کے ساتھ کم از کم ایک نماز ادا کرنے کی نیت کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ذمہ 60 سال کی نمازیں ہوں، قضا نمازیں 60 سال کی، اور ان کو نیت کرنے کی نیت سے کہ میں ان کو ادا کروں گا، ایک ایک کر کے جیسے بھی ان کو ادا کروں گا، سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں یہ نیت کرنے کے بعد اگر وہ گھر سے باہر نکلے اور موت آ جائے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، لہٰذا ابھی سے نیت کریں کہ ہم سے جو نمازیں قضا ہوں یا اللہ ہم ان کو انشاءاللہ ایسے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور آئندہ انشاءاللہ ساری نمازیں جو وہ کوشش کریں کہ 5 نمازیں با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی کریں گے جی، مسجدوں کا بات کریں گے۔ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں۔ جو آقا کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ نمازوں کی پابندی کرے، نماز با جماعت ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔